میری امی نے میری شادی 15 سال کی عمر میں 40 سال کے شادی شدہ آدمی سے کروا دی، جس کا پہلے سے 8 سال کا بچہ تھا۔ شادی کے بعد میں نے اسے ماں بن کر پالا اور میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے کچھ سال بعد شوہر کام کے سلسلے سے شہر سے باہر گیا اور میرے سوتیلے بیٹے کو ڈر لگتا تھا اکیلے سونے میں، تو اس رات میں نے اسے اپنے ساتھ سلا لیا۔ اس رات جو اس نے میرے ساتھ کیا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جسے میں نے بچہ سمجھ کر پالا اور بڑا کیا، اس نے میرے ساتھ، میرا نام تسلیم ہے، عمر 15 سال تھی، جب میری اماں نے مجھ سے بڑے آدمی جو تقریباً 40 سال کا تھا اس سے میری شادی کروا دی۔ میں اس شادی سے ناخوش تھی۔ ایک تو میری عمر بہت کم تھی اور دوسرا وہ آدمی بہت بڑا تھا، مگر اماں کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گئی۔ جب میں نے شادی سے انکار کیا تو میری ماں نے مجھے دھمکی دی کہ تسلیم، اگر تو یہ شادی نہیں کرے گی تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ دیکھ، تیرے ابا نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیری شادی کسی امیر کبیر سے کراؤں گی جو تجھے خوش رکھے گا۔ اب تیرے انکار سے تیرے ابا کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میں اماں کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ اماں نے ابا سے ایسا وعدہ کیوں کیا۔ میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو امی مجھ سے ناراض ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، جس کا خمیازہ مجھے ساری عمر بھگتنا پڑتا۔ میں نے چپ سادھ لی اور اپنا نصیب اللہ کے حوالے کر کے رشتے کی حامی بھر لی تھی۔ جب میں رشتے کے لیے حامی بھری تو میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، دیکھو تسلیم، میں نے جو بھی کیا ہے تیری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے تو کبھی بھی اپنے سسرال سے واپس نہیں آنا، لیکن میں اور تیرا بھائی تجھ سے ملنے آتے رہا کریں گے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر شادی کو لے کر ڈر رہی تھی، کیونکہ ابھی میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی جب امی نے میری شادی کی جلدی مچا دی۔ میں بھی بہت زیادہ پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے امی نے کہا کہ آدمی بہت اچھا ہے، تو جو کہے گی تیری بات مانے گا۔ تو میں نے ماں سے کہا، اماں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کیا وہ یہ بھی میری بات مانے گا اور میرا داخلہ کروا دے گا؟ تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کر، میں نے اس آدمی سے بات کر لی ہے اور وہ کسی اچھے سے کالج میں داخلہ کروا دے گا جس سے تو آگے کی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ امی کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب میں اس رشتے کو لے کر پوری طرح سے تیار تھی۔ امی نے اس آدمی سے بات کی تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے جلدی نکاح کرنا ہے، کیونکہ مجھے نکاح کرنے کے بعد دوسرے شہر میں کام کے سلسلے میں جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہم ہمارا نکاح کر لیں۔ امی نے اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ دی۔ میں اماں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ میری ماں کے پاس شادی کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے، لیکن اماں میری ہر طرح کی چیزیں لے کر آ رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا تو کہنے لگی، تیرا شوہر بہت زیادہ امیر ہے، یہ پیسے بھجوائے ہیں کہ میری بیوی کے لیے ہر چیز لے کر آنا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے سسرال والے ہیں جو شادی سے پہلے ہی اتنا کچھ دے رہے ہیں، لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ چلو، اللہ نے میرا نصیب اچھا کر دیا اور جلد مجھے اس جہنم سے نجات مل جائے گی، کیونکہ میری اماں لوگ کرائے پر رہتے تھے اور بہت مشکل سے ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ کئی بار میں دیکھتی کہ امی آدھی رات کو تیار ہو کر کہیں چلی جاتی ہے اور جب واپس آتی تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں جن سے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ آدھی رات کو امی کہاں جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھا، اماں تم کہاں جاتی ہو؟ اگر کام کرتی ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرو، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ لیکن ماں کہنے لگی، جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گی۔ بیٹا بس دعا کیا کرو کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے، یہ میری ذمہ داری ایک ختم ہو جائے گی اور میں سرخ روح ہو جاؤں گی۔ اسماعیل یعنی کہ میرے بھائی کی زیادہ فکر نہیں ہے، وہ تو لڑکا ہے، تم لڑکی ذات ہو، اور آج کل تو معاشرے میں جیسے حالات چل رہے ہیں ہر کوئی لڑکیوں کو نوچتا پھر رہا ہے۔ مجھے تو بس تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ سارا ہفتہ ہم تیاریوں میں مصروف رہے، پھر وہ دن بھی آ گیا جب اماں نے میرا نکاح 40 سالہ آدمی سے کر دیا۔ میں نے اس آدمی کو جب دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف آدمی تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی۔ جب وہ آدمی میرے قریب آیا تو مجھ سے عجیب سی گفتگو کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، میں ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ابھی میری عمر بھی بہت کم ہے،
تو مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا تم فکر نہیں کرو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے نجات دلوائی ہے، امید کرتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ خوش رکھو گی۔ میں نے ان سے کہا کہ کس جہنم کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ تمہاری اماں ایک طوائف تھی، وہ جلد ہی تمہیں بھی کوٹھے میں لے جاتی جہاں پر تمہاری زندگی جہنم بن جاتی۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ اماں طوائف تو نہیں تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات جھٹلانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس آدمی نے کہا تسلیم میں نہیں چاہتا کہ میں اس متعلق کچھ بھی تم سے بات کروں، البتہ میری بات کا یقین کرو کہ تمہاری ماں ایک طوائف تھی اور وہ تمہارا جسم بیچنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے، لیکن عدنان نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا تم فکر نہیں کرو، تم میرے ساتھ ہو اور میرے پاس تم بالکل محفوظ ہو۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اچھا اور نیک شوہر عطا کیا ہے، لیکن ابھی بھی میری اماں کو لے کر دل نہیں مان رہا تھا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ عدنان مجھے کہنے لگے تسلیم میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے تو میری بات کو مانو گی۔ اب میرا شوہر مجھے کچھ بھی کہتا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی، کیونکہ وہ میرا مجازی خدا تھا۔ میں نے کہا جی میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، لیکن آپ میرا داخلہ کروا دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو میرے شوہر کہنے لگے کہ تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ دیکھو تسلیم میرا پہلے سے ایک بیٹا ہے جو کہ 2 سال کا ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے ماں کا پیار دو، اس کی ماں مر گئی ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتے میں چلی گئی۔ تو کیا عدنان کی پہلے بھی شادی ہو گئی تھی؟ میں یہ بات بار بار سوچ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عدنان میری بات سمجھ گئے تھے، تبھی میرے آنسو پونچھ کر کہنے لگے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اب تم ہی میری بیوی ہو، اس لیے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ میں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کو ماں کا پیار دوں گی، کیونکہ جو بھی تھا اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عدنان یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ میرے قریب ہی تھا۔ عدنان نے اسے لا کر میری گود میں ڈال دیا اور کہا تسلیم آج سے تمہاری اولاد ہے، مجھے امید ہے کہ تم اس سے اولاد بن کر ہی پالو گی، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری شادی کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری ماں جس جگہ کام کرتی تھی وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور میری ماں پولیس کی حراست میں ہے۔ مجھے اپنے بھائی اسماعیل کی بہت فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ میرا بھائی تو مجھ سے چھوٹا تھا۔ عدنان مجھے کہنے لگے اسماعیل کو میں نے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، تم اس سے بات چیت کر لیا کرنا، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ میں اپنی ماں کو چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن عدنان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری ماں ایک بدکار عورت ہے۔ میں نے اسے کئی بار منع کرنے کی کوشش کی اور کئی بار اسے پیسے تک دیے، لیکن وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بار اپنی ماں سے ملنا ہے، اب مجھے میری ماں کے پاس لے جائیں۔ عدنان نے میری بات مان لی تھی، وہ مجھے میری ماں کے پاس لے گئے۔ میں نے کہا امی تم نے غلط راستہ کیوں چنا، ہم بھوکے رہ لیتے۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا میں مجبور تھی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں شاید مجھے اور بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ عدنان کی بات بالکل درست تھی، میری ماں ایک بدکردار عورت تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آئی اور کبھی مڑ کر اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اب میں ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اپنی اولاد دے دے۔ میں رحمان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ میری اولاد تو نہیں تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا اور میں عدنان سے کہتی تھی کہ مجھے کسی ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تاکہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ وہ مجھے منع کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہمارے پاس ایک بیٹا ہے، جب اللہ نے دینا ہوا تو وہ دے دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ہسپتال کے چکروں میں پڑو، اپنا علاج وغیرہ کرواؤ، جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہماری جھولی بھر دیں گے۔ ابھی رحمان ہے نا، وہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ تسلیم تم اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ جب تم پریشان ہوتی ہو تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے اور رحمان اس وقت 10 سال کا تھا۔ میں صبح اس کو اسکول بھیجتی تھی، اس کی ہر چیز کی ذمہ داری اب میرے سر پر تھی۔ انہی دنوں میں عدنان کو کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ میرے بیٹے رحمان کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا، تو عدنان مجھے کہنے لگے کہ میں نہیں ہوں گا تو تم رحمان کو اپنے پاس بلا لیا کرنا، پھر اس کے کمرے میں چلی جایا کرنا۔ میں نے کہا بالکل بھی فکر نہیں کریں،
میرا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ عدنان دوسرے شہر میں چلے گئے۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا ہی تھے۔ میں نے رحمان کو اسکول بھیجا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کو جب رحمان واپس آیا تو میں نے کھانا کھلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ پھر وہ کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا لیکن دروازے پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ رحمان اپنے کمرے میں تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اس کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں جانا چاہا تو مجھے گھر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا رحمان بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے پاس سو جائیں جب تک بابا نہیں آتے۔ میں نے کہا میرا بیٹا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس، آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ سو جاؤں گی۔ میں نے تھوڑی سی تسلی دی تھی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جسے میں نے اپنے بیٹا سمجھا تھا اسی نے میرے ساتھ۔ عدنان جب گھر آئے تو میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی لیکن میں کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ اب میں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھر پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ عدنان کو جب رحمان کا خیال آیا تو وہ کہنے لگے رحمان کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ رحمان گھر پر نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ اسکول سے بھی چھٹی ہے، پھر وہ کہاں گیا ہے؟ میں زور و شور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ جلدی سے ہسپتال چلے، ہمارا بیٹا بہت بری حالت میں ہے۔ عدنان یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور جلدی سے مجھے لے کر ہسپتال آ گئے تھے۔ ہسپتال میں رحمان کو دیکھ کر عدنان کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ رات کو ایسا کیا ہوا تھا کہ جو رحمان کو اس طرح سے ہسپتال لے جانا پڑا، تو مجھے کچھ بتاؤ گی، مجھے پتا چلے گا۔ میں نے کہا عدنان خدا کے واسطے کچھ بھی نہ کریے گا، میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ عدنان آپ نے مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولا، آپ نے کہا کہ آپ کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے جبکہ آپ کی پہلی بیوی تو زندہ ہے۔ رات کو وہ عورت اپنے بیٹے یعنی رحمان کو گھر لینے آئی اور میرے ساتھ مسلسل زبردستی کر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے۔ جب رحمان نے اس طرح سب کچھ دیکھا تو وہ بچہ ہے، اس کے ذہن پر اثر ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کو اٹیک ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں ہے۔ عدنان یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارا بیٹا اس وقت ہسپتال میں زیر علاج تھا، لیکن وہ عورت کو ڈھونڈنے لگے تھے۔ میرے بیٹے کو ہسپتال سے واپس آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ عدنان نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کی بیوی مر چکی ہے، جب ایسا نہیں تھا، ان کی بیوی زندہ تھی اور وہ خود ان سے طلاق لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب اپنے بیٹے کو واپس لینے آ گئی تھی تاکہ وہ جائیداد میں سے حصہ مانگ سکے۔ عدنان نے باقاعدہ طور پر طلاق دی اور رحمان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر بہت خوش تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد تو بے شک نہ دے، میرے اس بیٹے کو ٹھیک کر دے، کیونکہ رحمان کے بغیر میں بالکل ادھوری تھی۔ ایک عورت اپنی اولاد کے بغیر بہت ادھوری ہوتی ہے، اس طرح میرا بھی وجود ادھورا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میری یہ دعا پسند آ گئی تھی، انہوں نے اسی سال میری جھولی بھر دی تھی۔ اور جب عدنان کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ رحمان بھی بہت خوش تھا، وہ ہر وقت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیاری سی بہن دینی ہے۔ میرا کیس بہت مشکل تھا کیونکہ میں بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کئی بار کہا کہ آپ یہ بچہ نہ رکھیں۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمان کی صورت میں بیٹا دیا تھا تو پھر وہ میرے ہونے والے بچے کو صحت دے سکتا تھا۔ عدنان نے مجھے کئی بار کہا تم خوش ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب میرا ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے اور ماں میں سے صرف ایک کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں تو اس وقت بے ہوش تھی، کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بیٹی سے نواز دیا۔ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ حیران تھے، ان کو لگتا تھا کہ ہم بچے میں سے صرف ایک ہی بچے گا، لیکن ہم دونوں کو بچنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ رحمان اپنی بہن کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش تھا، وہ ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ میں بھی گھر آ چکی تھی۔
दोनों बच्चों में मेरी जान बसती थी। अदनान मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी माँ का तब लालच में लिया गया फैसला मेरे हक में बेहतर साबित हुआ था कि अदनान उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छे शौहर साबित हुए थे। वो मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और वो बिस्तर मरग पर है, अस्पताल में है। मैंने अदनान से अम्मा से मिलने की ज़िद की, क्योंकि मेरी माँ जैसी भी थी, उसने मेरे लिए बहुत अच्छा फ़ैसला किया था। अदनान ने मेरी बात मानी और मुझे अम्मा के पास अस्पताल ले आए। माँ अपनी ज़िंदगी की जंग से लड़ रही थी। मैंने माँ को हमेशा जवान देखा था। अब उनको ऐसी हालत में देखना मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं था। वो अपने बेटे इस्माइल से मिलना चाहती थी। मैंने अदनान से इस्माइल को बुलाने के लिए कहा तो वो कहने लगे, मैंने इस्माइल को पहले से ही फ़ोन कर दिया है, वो कुछ देर तक आ जाएगा, तुम तब तक माँ के पास बैठो। थोड़ी ही देर बाद मेरा भाई भी आ गया था। हम दोनों बहुत रो रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बाप जिंदा है या मर गया है, या मेरा बाप कौन सा है, या हम अपनी अम्मा की नाजायज़ औलाद हैं, क्योंकि माँ ने शुरू से ही ये कहा था कि तुम्हारा बाप मर चुका है। माँ ने दोनों को अपने पास आने के लिए कहा। हम दोनों माँ के पास बैठे थे। वो कहने लगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैंने अल्लाह से भी बहुत माफ़ी मांगी है, और मैं तुम दोनों को बता दूँ कि तुम लोगों का बाप जिंदा था, मरा नहीं है। मैं और भाई ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए थे। अम्मा, ये तू कैसी बातें कर रही है? हमने तो शुरू में ही कहा था कि हमारा बाप मर चुका है। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं जिस कोठे में रहती थी वहाँ पर हर हफ्ते एक खूबसूरत आदमी आता था। मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई, ये जाने बगैर कि कोठे की लड़कियों को कभी भी अपने घर की जीनत नहीं बनाते। आदमी ने बाकी आदमियों की तरह मेरा खूब इस्तेमाल किया और फिर मुझे छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि तू पैदा होने वाली है तो मैं उसके पास गई और उसे जाकर तरले और मिन्नतें करने लगी, तो खुदारा तो मुझे अपने घर लेकर ना जाओ, लेकिन मुझसे निकाह कर लो। शायद उसको मुझ पर मेरी हालत पर तरस आ गया था। उसने मुझसे निकाह कर लिया। जब 2 साल गुजरे तो दोबारा अपने नफ्स की हवस बुझाने के लिए घर वापस आया, और अब तो वो निकाह कर चुका था। उसे किसी किस्म की भी कोई पाबंदी भी नहीं थी। इस्माइल तुम पैदा हुए तो मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की, जिससे उससे बता सकूं कि अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। काफ़ी अरसे बाद मुझे पता चला कि वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर किसी दूसरे मुल्क में जा चुका है। उस वक्त मैं मर गई थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी। खुदा के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। ये बातें कर रही थी कि उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। मेरे रोने का सुनकर डॉक्टर कमरे में आ चुके थे। उन्होंने अम्मा को चेक किया तो कहने लगे कि अब दुनिया में नहीं रही। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अब्बा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरा बाप कहाँ है, कैसा है, अब जिंदा है या मर गया है, जबकि मैंने माँ को हाथों से जाते हुए देखा था। अक्सर सोचती थी कि अदनान तो मुझे कहता था कि मेरी माँ मुझे भी बेचना चाहती थी। मैं अम्मी से पूछना चाहती थी कि वो क्यों करना चाहती थी, मगर शायद कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है। मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ खुश थी। প্রেম করিতাম, আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম, আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম।